شور کی آلودگی، ایک نظر ادھر بھی۔ یہ شور صحت کے لیے اچھا نہیں۔ جب ہم آلودگی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دھوئیں، کوڑا کرکٹ اور بکھرے ہوئے تیل جیسی اشیاء آتی ہیں، لیکن آلودگی کی ایک اور قسم بھی ہے جسے ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی شور کی آلودگی۔ آلودگی کی دیگر اقسام کی طرح شور سے بھی ہر کوئی نالاں دکھائی دیتا ہے۔ کچھ برس پہلے امریکہ میں یہ سروے کیا گیا کہ لوگ اپنے گرد و نواح میں کس شے کو ناپسند کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امریکی شہریوں کی سب سے بڑی شکایت، جس کی وجہ سے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہتے ہیں، گرد و نواح کا شور ہے۔ یہ سمجھنا درست نہیں کہ شور کی وجہ سے بس ہمارے سکون میں خلل پڑتا ہے۔ دراصل شور سے ہماری سماعت، مجموعی صحت اور بچوں کی فلاح و بہبود سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ 2016 میں قریباً 54.5% افراد شہروں کے رہائشی تھے، جبکہ اندازہ ہے کہ 2030 تک یہ آبادی بڑھ کر 60% ہو جائے گی۔ شور کی آلودگی کہیں بھی پائی جا سکتی ہے، تاہم شہروں میں اس کی صورتحال زیادہ بری ہے۔ اس نقشے میں آپ امریکہ کے ان مقامات کو دیکھ سکتے ہیں جہاں سب سے زیادہ شور رہتا ہے۔ ان میں سر فہرست شہر ہیں جہاں بیک گراؤنڈ شور کا لیول 55 سے 67 ڈیسیبلز تک ہے۔ یہ لیول قریباً اتنا ہی بلند ہے جتنا آپ کے ایئر کنڈیشنر سے نکلنے والی آواز، اور یہ کچھ ایسی سنائی دیتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس شور میں وہ بے ترتیب اتار چڑھاؤ نہیں ہے جو آپ کے کان روزمرہ کی زندگی میں سنتے ہیں۔ مثلاً ایسا شور، انسانی کان 85 ڈیسیبلز تک کا شور برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر شور کا لیول اس سے بڑھ جائے تو ہماری سماعت مستقل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ 65 ڈیسیبلز یا اس سے زیادہ کا شور بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور خون میں موجود سٹریس ہارمونز میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ نیو یارک کے رہائشی روزانہ کتنا شور سنتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم شور کے عادی ہونے لگتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا شور ہمارے لیے خطرناک نہیں رہتا۔ میرا نام کٹ فرینک ہے۔ میں نیو یارک کے ایک میڈیکل سینٹر میں آڈیولوجسٹ ہوں۔ میں نہیں سمجھتی کہ عادی ہونے کے باعث ہمارے کان یہ شور سہ لیتے ہیں۔ جسمانی طور پر ہمارے اندر ایسی کوئی تبدیلی نہیں آتی جو ہمیں کانوں سے ٹکرانے والے اس شور سے محفوظ رکھ سکے۔ چونکہ ہم ہر وقت یہ شور سنتے رہتے ہیں، نفسیاتی طور پر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ 2007 میں محققین نے دنیا بھر سے 2 لاکھ افراد کی سماعت کے ٹیسٹ لیے۔ شہروں میں رہنے والوں میں سماعت کی کمی نمایاں ملی۔ ان کی قوت سماعت اتنی کم تھی جتنی ان کی موجودہ عمر سے 10 سے 20 برس بعد ہونی چاہیے تھی۔ خیال رہے کہ ایک بار سماعت چلی جائے تو یہ ناقابل واپسی یا irreversible ہوتی ہے۔ ہمارے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو آواز کو دماغ تک نشر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے اور ہمارے ایئر ڈرم سے ارتعاش کی فریکوینسیز کا پتہ لگاتے ہیں۔ اگر آواز کا ارتعاش یا وائبریشن بہت زیادہ ہو تو یہ بال مڑنے لگتے، یہاں تک کہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ سر کے بالوں کے برعکس کانوں کے یہ بال دوبارہ نہیں اگتے۔ چونکہ ہم انہیں دیکھ یا محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے شور کے باعث ہونے والے اس نقصان سے برسوں بلکہ دہائیوں تک بے خبر رہتے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے صحت کے مطابق شور عموماً نظر انداز کر دیے جانے والا وہ خطرہ ہے جو صحت کی مختصر اور طویل مدتی کئی پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نیند کی خرابی، دل کے مسائل اور کام کاج اور پڑھائی کا متاثر ہونا وغیرہ۔ شور کی آلودگی سے متعلق
1974 کی ایک تحقیق بڑی دلچسپ ہے۔ اس کا تعلق نیو یارک شہر میں واقع ایک پبلک اسکول سے ہے۔ اسکول کی مشرقی سمت پہ ایک سب وے واقع تھی۔ جب وہاں سے ٹرین گزرتی تو کلاس روم میں شور 59 ڈیسیبلز کے اوسط درجے سے بڑھ کر 99 ڈیسیبلز تک چلا جاتا۔ شور کے باعث اساتذہ کو چیخ چیخ کر پڑھانا پڑتا، اور ایسا ہر 4.5 منٹ کے بعد 30 سیکنڈز کے لیے ہوتا۔ 2 محققین نے اسکول کے مشرقی اور مغربی حصے میں پڑھنے والے طلباء پر تحقیق کی۔ مغربی سمت والے طلباء شور سے متاثر نہیں ہوئے، البتہ مشرقی سمت والے طلباء ریڈنگ لیول میں دوسرے طلباء سے اوسطاً 4 ماہ پیچھے پائے گئے اور امتحانات میں بھی بری طرح ناکام ہوئے۔ اس طرح کی مزید سٹڈیز سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے شور شرابے کے ماحول میں رہتے ہیں ان کا بلڈ پریشر اور تناؤ یا سٹریس کے ہارمونز میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس پریشان کن صورتحال میں ایک تسلی بخش خبر بھی ہے۔ سستے ایئر پلگز کا جوڑا اس مسئلے کا آسان اور عارضی حل ہے۔ اسی طرح کچھ شہروں میں خاموش رہنے کے گھنٹوں یا کوائٹ آرز کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح شور پھیلانے پر لوگوں پر جرمانہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ جرمنی کی مثال لیجئے، وہاں اتوار کے روز لان کی کٹائی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اتوار چھٹی اور آرام کا دن ہے۔ اگر اڑوس پڑوس میں لان کی کٹائی اور گھاس پھوس اور پتے گرنے کا شور ہو رہا ہو تو بھلا کون آرام کر سکے گا؟ اسی طرح یورپ بالعموم یورپی یونین میں کمرشل پروڈکٹس جیسے کہ ڈش واشرز، ریفریجریٹرز، گھاس کاٹنے کی مشین اور گھریلو استعمال کی دیگر اشیاء پر شور کی پابندی ہے۔ اسی طرح سنتے ہیں کہ بھارت میں بھی 2 اسٹروک گیس انجن پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کئی ممالک اب اس مسئلے پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس مسئلے کا مستقل حل صرف ایک سوال کی مسافت پر ہے، اور وہ یہ کہ ہم کب شور کی آلودگی کو سنجیدہ لینا شروع کریں گے۔